تو دیکھیے ایک خاتون جو ہے جب اس کو مینسس ہو، ماہواری ہو، تو اس میں یاد رکھیے وہ تلاوت قرآن جیسے قرآن کو عام طور سے پڑھتے ہیں تلاوت نہ کرے، یہ بہتر ہے، لیکن وہ تفسیر پڑھ سکتی ہے۔ قرآن کی آیتیں جو عام کتابوں میں آتی ہیں جس کے اندر ایسا قرآن نہیں ہے، قرآن مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر ہے جو ہر پارے کی الگ الگ ہے، تو وہ پارا پورا پڑھ سکتی ہے، حالانکہ اس میں قرآن لکھا ہوا ہے، تلاوت کی شکل میں وہ نہ کرے۔ باقی قرآن کو پڑھنے کا جو معاملہ ہے جیسے کہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، کوئی دینی کتاب پڑھ رہے ہیں وغیرہ، بالکل پڑھ سکتی ہے، اس میں کوئی ممانعت اور روک ٹوک نہیں ہے، یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر۔ چند ہی کام ہے جو وہ اس حالت میں نہیں کر سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، معاف، نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، معاف، ہاں روزے کی لیکن قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتی، بس اس کے علاوہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ شوہر کے ساتھ سو سکتی ہے، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، گھر میں رہ سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، چونکہ بہت سارے لوگ بہت سارے عجیب عجیب عقیدے رکھتے ہیں، اسلام وہ سب چیزوں کو نہیں مانتا ہے، تو لہٰذا یاد رکھیے آپ تلاوت کر سکتے ہیں اس شکل میں کہ آپ قرآن کی تلاوت پورا قرآن ہاتھ میں لے کے نہیں کر رہے ہو، لیکن کوئی تفسیر کی کتاب پڑھ رہے ہو یا کوئی کتاب اس میں قرآن آیت آ رہی، بالکل ویسا تلاوت کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر آپ کتاب پڑھے تقویٰ کیسے اختیار کرے، آپ اس حالت میں پڑھ رہے ہیں، اس میں آیتیں لکھی، بالکل پڑھی، کوئی مسئلہ، تلاوت کر کے پڑھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن جیسا قرآن کو مکمل لے کے تلاوت کرنے بیٹھتے نا، چلو جمعہ آ گیا آپ سورہ کہف پڑھنا ہے، ویسے مت پڑھیے آپ، لیکن آپ بڑے سورہ کہف کی تفسیر پڑھ لیتی ہوں ان دنوں کے اندر، کوئی مسئلہ نہیں، تفسیر ایک الگ چیز ہے، تلاوت الگ ہے، تو پڑھ سکتی ہے، درود بھیج سکتی ہے، ذکر کر سکتی ہے، اذکار کر سکتی ہے، سوتے وقت کی دعائیں پڑھ سکتی ہے، آیت الکرسی پڑھ سکتی ہے، سورہ واقعہ پڑھ سکتی ہے نا، سورہ واقعہ سوتے وقت پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو کئی چیزیں یاد رکھیں، کسی چیز سے منائی نہیں ہے، اس کو یاد رکھیں، حتیٰ کہ اسی حالت میں مسجد وغیرہ سے گزر بھی سکتی ہے۔ مشہور روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں عائشہ کو آپ نے کہا کہ مسجد میں جا کے عائشہ فلاں چیز لاؤ، میں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول میں تو حیض سے ہوں، حائض ہوں، کیسے جاؤں مسجد؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ حیض تمہارے ہاتھ میں تھوڑی آتا ہے، میں جو کام بول رہا ہوں ہاتھ سے کرنا ہے تم کو۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں مسجد سے گزرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں عورت آپ نے جو پوچھا تلاوت ویسی مت کی جیسا تلاوت کرتے، لیکن تفسیر پڑھنا، کوئی کتاب کے بیچ میں آئے تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ درود بالکل آپ بھیجیے، صبح شام درود بھیجیے وغیرہ، جو کرتے کیجیے، جمعہ آ گئے تو کثرت سے درود بھیجیے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کہا ذکر، بالکل سارے ذکر، دعائیں، اذکار، حفاظت کی دعائیں، آیت الکرسی سوتے وقت، سورہ واقعہ اور یہ وہ جو ثابت ہے، ساری سورہ فلق، سورہ ناس وغیرہ سب پڑھی، کوئی انشاءاللہ جس میں حرج نہیں ہے۔ بس قرآن کو جیسا تلاوت وضو وغیرہ کر کے عام دنوں میں بیٹھتے نا لے کر پڑھتے وہ مت کیجیے، اس کے علاوہ ساری چیزیں کیجیے، اور مکمل قرآن کو ہاتھ مت لگائیے۔ پارٹ آف دی قرآن جیسا کہ ایک پارے کی تفسیر ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ کوئی کتاب جس میں قرآن آیت ہے ہاتھ لگانے میں کوئی نہیں ہے، جیسا کہ آپ عربی پڑھاتی، عربی پڑھنے جاتی ہے تو اس کے پڑھنے پڑھانے میں حرج نہیں ہے، بس اتنا ایک کمپلیٹ قرآن ہو تو پھر آپ کیا کریں، عربی پڑھائے تو پین سے، اسکیل سے یا کوئی چیز سے آپ رکھیں، انگلی نہ رکھیں اس کے اوپر، ہوتا ہے آپ ٹیچر عربی کے کیا کریں گے، کیا چھٹی دیں گے ان کو؟ نہیں، تو آپ اسکیل رکھیں گے یا بچوں کو بولیں گے پارے لے کر آؤ، سب سے اچھا سیف ہو جاتے ہیں آپ اس کے اندر، تو آپ اس کو اسکیل وغیرہ سے یا گلاؤز پہن لیں ہاتھ میں، پھر اس سے آپ ڈائریکشن دیں تو انشاءاللہ سے کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ اور اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتے ہیں، حفظ کر رہے لڑکی ہے آپ، تو ظاہر سے 8 دن آپ چھوڑیں گے حفظ تو بھول جائیں گے نا قرآن، تو بہرحال آپ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں اس میں، حالانکہ آپ تلاوت کر رہے ہیں لیکن وہ حفظ کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے، اور وہاں آپ کی مشقت کرنا ہی پڑے گی، یاد رکھیے۔ تو یہ سب چیزیں چھوٹ ہے، یاد رکھیے۔